یہ وہ لمحات ہے میرے بھائیوں جس کو رسول نے الگ سے بھی بیان کیا ہے، اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں 100 میں سے کل قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، اس کی سختیوں کا تو ایک لمبا چوڑا باب ہے، لیکن اس سختی کا اندازہ کیسے کیا جائے گا جب اللہ آدم کو حکم دے گا، ایک روایت کے اندر 100 اور دوسری روایت کے اندر اپنی اولاد میں سے اے آدم جہنمیوں کو علیحدہ کر لیجئے۔ اللہ میری اولاد میں کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ اللہ آدم کو کہے گا 1000 میں سے ایک کو جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دے اور 999 کو جہنمیوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ یہ آدم کی اولاد کے اوپر بڑا سخت دن ہوگا، صرف یہ جملہ سننا ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا، آدم کا ہر بیٹا غش کھا کر بے ہوشی کی عالم میں، مدہوشی کے عالم میں چلا جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ اور رسول اللہ کے صحابہ نے جب یہ حدیث سنی نا کانپ اٹھے، ڈر گئے، اللہ کے رسول ہماری امت کا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ نے پھر وہی بشارت دی۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم اس امت کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آج اگر کوئی شرک کے دندے میں پڑا ہے، آج کوئی غیر اللہ کے آستانے پہ گرا پڑا ہے، اللہ کی قسم توبہ کر لے۔ رسول اللہ نے کہا ایک تو تمہاری امت کی تعداد یاجوج مجوج اور سابقہ امتوں سے پوری کر دی جائے گی، اور دوسری کتنی خوشخبری ہے، میری امت کا ہر وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور چھوڑ دو شرک اللہ کے لیے، ہمیں کیا لگے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑنا تمہارے فائدے کی بات ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکل کر ہر نبی اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے آیا، اور یہ بندے آج کل ظالم ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں کو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو۔ یہ بدبخت ہیں، یہ ظالم ہے، ظالم جو اللہ کے بندوں کو یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت شروع کر دو، ہمارے آستانے پہ آؤ، ہمارے لیے سجدہ کرو، ہمارے لیے نظر و نیاز دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے آسمان پہ جو استقبال ہوا بعین ہی وہی دوسرے آسمان کے اوپر بھی استقبال ہوا، بعین یہی الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھٹکایا گیا، یہ آپ کے سامنے رکھا ہے، محدثین جو تفصیل پڑھنا چاہتا ہے یہ باپ کا دروازہ کھٹکانا کیوں کر تھا، یہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں کیوں کر تھیں، جو پڑھنا چاہتا ہے حدیث کی کتب سے پڑھ لے۔ دوسرے آسمان پہ پہنچ کے بھی دروازہ کھٹکایا، یہی سوال کیا کیا آنے کی اجازت ملی ہے؟ جی ہاں، اس انسان کو جیتے جاگتے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی اجازت ملی ہے۔ مرحباً بی والا نعم المجیء جا، کتنا عمدہ آنے والا ہے اور کتنی عمدہ جگہ آیا ہے، اہلاً و سہلاً، کھلا ہے دروازوں کو کھولا گیا، رسول اللہ کا استقبال کیا گیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ اور یحییٰ کو دیکھا، یہاں پہ ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ سے ہوئی، ان دونوں نے کہا اے ہمارے بہترین بھائی، اے ہمارے نیک بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ رکیے، عیسیٰ اور یحییٰ آپس میں حالات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ انکار ختم نبوت کرنے والوں نے عجیب وسوسے لوگوں کو ڈالے۔ یاد رکھیے، یاد تاریخ انسانی کے اندر عیسیٰ اور رسول اللہ دو انسان ہیں جو ابن آدم ہیں، دو نبی ہیں، دو رسول ہیں، جن کو جیتے جاگتے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ یہ جو روایات حضرت ادریس کے بارے میں ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، البتہ حضرت عیسیٰ کو قرآن پاک کہتا ہے نہ قتل کیا گیا، نہ صلیب میں لٹکایا گیا، ان کو آسمان کی طرف جیتے جاگتے اٹھا لیا گیا۔ گویا یہ جو برزخ کا بیریئر ہے معجزانہ طور پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عیسیٰ نے کراس کیا ہے، اور انبیاء کو بھی برزخ سے جو زمین پہ اتارا جاتا ہے یہ معجزات کے معاملات ہیں، ورنہ حقیقت میں جو ایک دفعہ برزخ میں چلا جائے، شہید، آپ کو پتا شہید کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس کو مردہ مت کو، کیونکہ وہ پرندے کے کالب میں آسمان کے اندر جنت میں اڑتا پھرتا ہے، رزق کھاتا ہے، اس کو مردہ مت کو۔ لیکن آپ نے شہید یاسین کا واقعہ سورہ یاسین میں پڑھا ہے، سنا ہے، وہ شہید مرنے کے بعد اللہ کو کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون، اللہ
एक मौका दे दे, मैं अपनी कौम के पास चला जाऊं और उसको बता दूं, अपनी कौम को बता दूं कि आपने मेरी कैसी उम्दा मेज़बानी की है, सिर्फ ये बतला दूं। लेकिन अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि जो जिंदा भी हो उसको बरज़ख में ले जाके दोबारा भेजे। मेरे भाइयों, ये बात बड़ी क्लियर है कि अंबिया बरज़ख से वापस इस दुनिया में रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने मौजदाना तौर पे तो आए, लेकिन बरज़ख से आमदोरफ्त अगर अंबिया की इजाज़त होती और मुमकिन होती, एक आम कुलिया होता, तो आदम के बाद या नूह के बाद या जलीलुल कदर 5 पैगंबरों के अलावा अल्लाह ताला नबी ना भेजता। एक ही रसूल जाता, वही वापस आ जाता, फिर जाता, वही वापस आ जाता। तजर्बा भी बढ़ता, एक्सपीरियंस भी बढ़ता, नॉलेज भी बढ़ता, तबलीग की सलाहियत भी बढ़ती। यहाँ पे हजरत ईसा को जिंदा उठा लेने के बारे में कादियानियों ने, ख़त्म नबूवत के मुनकरों ने बड़ी बातें की। जी आप ईसा की दोबारा आमद के कायल हैं, रसूलुल्लाह के बाद ईसा कैसे आएंगे? रसूलुल्लाह से पहले नबी हैं हजरत ईसा। आपको और मुझे आम फहम लोगों को शिकाल ये डालते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई नबी नहीं तो ईसा वापस आए तो नबी ना आया। ईसा भी अगर आएंगे रसूलुल्लाह के बाद तो उम्मती नबी बन के आएंगे, अल्लाह की कसम अपनी शरीयत के साथ नहीं आएंगे, वो पहले के नबी हैं। और वह इम्मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। जाइए कुरान पाक की एक आयत सारे मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत और हज़रत ईसा की दोबारा आमद के ऊपर जो इश्कालात हैं उनको दूर कर देती है। एक आयत आप याद कर लें, वह इम्मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। ईसा की मौत से कबल उस वक़्त धरती के ऊपर जितने अहले किताब होंगे, ईसाई और यहूदी, ईसा की मौत से कबल ईसा के ऊपर ईमान लेके आएंगे। बताइए अगर ईसा तब फौत हो गए थे, उस दौर के यहूदी और ईसाई उनके ऊपर ईमान लेके आए थे, फिर तो ये कुरान के खिलाफ होगी। इसका मतलब है ईसा जब दोबारा आएंगे, एक यहूदी एक ईसाई ऐसा नहीं बचेगा कि जो ईसा की वफात से कबल उनके ऊपर ईमान नहीं लेके आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत।